السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، مختصر تفسیر کے حوالے سے آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 سے لے کر 101 تک یہودیوں پر رد جاری ہے۔ اور پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں میں ایک عیب یہ ہے کہ یہ لوگ جنت اور جہنم کے فیصلے دنیا میں ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ نصارہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہود جائیں گے جو یہودی ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ جنت میں جو نصرانی ہے وہی جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ صرف اللہ پر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، جس کو اختیار کرو گے وہاں جاؤ گے، باقی جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے۔ الا اگر اللہ نے فرمایا کہ فلاں جنتی ہے تو پھر وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنت صرف تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر تم موت کو دعوت دو۔ موت کیوں نہیں چاہتے؟ مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ بس مر جاؤ، مرنے کے بعد تو ویسے ہی تم کہتے ہم جنتی ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو زندگی پسند ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ظالم لوگ کیسے ہیں۔ پھر دوسرا عیب کیا ہے یہودیوں میں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں پاؤ گے سب سے زیادہ زندگی پر حریص، زندگی پسند کرنے والے۔ ان کو زندگی بہت زیادہ پسند ہوگی کہ ہم زندہ رہیں بہت زیادہ، ہماری زندگی ان میں سے کہتے ہیں کہ ہمیں لمبی زندگی چاہیے۔ اور پھر جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے 1000 سال ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے کس طرف؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، تو کبھی بھی کسی وقت توبہ کر لیں گے، عمر تو ایسی زیادہ ہے۔ تو اسی لیے اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ اپنی عمر کی طرف دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، تو یہ آپ کا جو تمنا ہے وہ تمنا جو ہے یہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے زندگی نہ مانگ، زندگی میں برکت مانگ۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اچھا عمل، ابھی سے عمل کر لو۔ یہ یہودیوں اور مشرکین کا کام ہے کہ ان کو بہت لمبی زندگی پسند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ زندگی 1000 سال اگر دیا جائے تو آیا یہ زندگی ان کو عذاب سے بچائے گی؟ نہیں بچائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور عیب کہ یہ یہودی جبریل علیہ السلام سے وہ حسد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو وحی لاتا ہے یہ فرشتہ ہے، جبریل ہے، اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب لے آتا ہے تمہارے دل پر، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا دشمن ہے۔ جو جبریل کا دشمن ہے اور جو فرشتوں کا ہے، جو پیغمبروں کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بہت واضح نشانیاں بھیجی۔ ان نشانیوں کو انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہ یہودی، یہ فاسق لوگ جو انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے، عمل نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب عہد کیا، پیمان کیا، اس کے بعد پھر وہ عہد کو پھینک دیتے ہیں۔ اکثر ان میں جو ہے وہ مومن نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور ایسا کہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں
ان کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، انہوں نے جن کو کتاب دیا گیا تھا، انہوں نے اللہ کا کتاب جو ہے وہ پیٹ پیچھے پھینک دیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ جاننے کے باوجود انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ یہودیوں اور ایک بیچ میں مشرکین کی عادت، باقی یہودیوں کی عادات، عیوب، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ یہودیوں کے چال و چلن سے، ان کے کاموں سے بچو، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ اگر آپ ان کے طریقے پر چلے تو کیا ہے، آپ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔